نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ازل سے اس سوال میں الجھا ہوا ہے، حقیقت کیا ہے؟ کیا جو ہم دیکھتے، چھوتے اور محسوس کرتے ہیں وہی اصل ہے؟ یہ اصل وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ سائنس اور تصوف دونوں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دونوں کا انداز مختلف ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں بعض اوقات ایک ہی نقطے پر آ کر ملتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن کا مشہور فارمولہ ہے E=mc²، یعنی اس میں E یعنی انرجی، M یعنی ماس کمیت یا مادہ، C یعنی روشنی کی رفتار اسپیڈ آف لائٹ۔ مطلب یہ ہے کہ مادہ یعنی ماس دراصل توانائی کی ایک شکل ہے، اور جب مادہ روشنی کی رفتار سے ضرب کھاتا ہے تو یہ توانائی میں بدل جاتا ہے۔ اب آئیے اس کو روحانی اور عرفانی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مادہ یعنی ماس از اکول ٹو انسان، جسم، خودی، انا۔ تصوف میں جسم کو ظاہر کہا جاتا ہے، ایک پردہ، اور روشنی جو ہے وہ روحانی نور، اللہ کا نور ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ تصوف میں نور کا مطلب ہے معرفت، عشق، وجدان اور قرب الہی۔ تو توانائی برابر ہے حقیقت، عرفان، مقام فنا۔ جب انسان یعنی ماس خود کو نور الہی یعنی سی کے سامنے فنا کر دیتا ہے، یعنی خودی کو ختم کر دیتا ہے، تو اس میں روحانی توانائی یعنی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ یہی توانائی اسے اللہ سے قریب اور معرفت کی منزل تک لے جاتی ہے۔ جب انسان یعنی ماس کو نور حق C² سے ضرب لگتی ہے، یعنی وہ حق کے نور میں خود کو فنا کرتا ہے، تو وہ محض جسم نہیں رہتا بلکہ عرفان الہی کی طاقت یعنی توانائی بن جاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی وہ توانائی ہے، خودی کو نور کے ساتھ بلند کر کے انسان فنا سے بقا پاتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے اس روحانی حقیقت کو سمجھنے کے بعد ہی یہ قول کہا ہوگا کہ میٹر از انرجی، انرجی از لائٹ، وی آر آل لائٹ بینگز۔ یعنی اردو میں ترجمہ اس طرح ہوگا کہ مادہ دراصل توانائی ہے، اور توانائی دراصل روشنی ہے، اور ہم سب دراصل نورانی مخلوق ہے، یعنی نوری مخلوق ہے۔ جیسے ہم مادہ کہتے ہیں، وہ اصل میں توانائی یعنی روشنی ہے۔ وائبریشن اتنی کم کر دی گئی ہے کہ وہ ہماری حواس خمسہ سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے، پتھر، جسم، زمین، اصل میں توانائی کی ایک شکل ہے، یعنی انرجی کی، جو ساقط یا سست ہو چکی ہے۔ توانائی اگر اپنی بلند ترین حالات میں ہو تو وہ نور بن جاتی ہے۔ یہ نور ہی اصل حقیقت ہے۔ انسان محض گوشت پوش نہیں، بلکہ وہ ایک روحانی نوری ہستی ہے جو اس دنیا میں جسم کی قید میں ہے۔ جب نور کی وائبریشن کم ہو جاتی ہے، وہ مادہ یعنی ماس بن کر ظاہر ہوتا ہے تاکہ ہمیں نظر آنے، چھو سکے، محسوس ہو۔ تصوف بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ نور ہے، انسان اللہ کے نور سے پیدا ہوا، اصل حقیقت نور ہے، جسم تو پردہ ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے
کہ بندہ اپنی خودی کو فنا کر دے اور اللہ کے نور سے جڑ جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تو خاکی قید میں ہے تو نور حق تجھ میں کیسے ظاہر ہو سکتا ہے؟ صوفیاء کے مطابق انسان جب نفس انا اور مادی خواہشات سے بلند ہو کر نور الہی میں فنا ہوتا ہے تب وہ اصل حقیقت سے آشنا ہوتا ہے۔ اگرچہ سائنس اور تصوف مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں مگر دونوں اس بات پر متفق ہے کہ مادہ یعنی جسم دراصل توانائی ہے اور توانائی دراصل روشنی یعنی نور ہے اور انسان کی حقیقت بھی نور ہے۔ سائنس اسے فزیکل لائٹ کہتی ہے، تصوف اسے نور الہی یا نور حق کہتا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، حقیقت کی تلاش۔ دنیا کی ہر چیز، انسان، مادہ، کائنات، سب کچھ ایک ہی اصل سے آیا ہے یعنی نور سے۔ انسان اگر چاہے تو وہ اپنے باطن کے ذریعے اس نور کو پا سکتا ہے۔ جسم، وقت اور جگہ سب فریب نظر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ظاہری پردہ ہے، اصل حقیقت نور ہے۔ ہم سب کی حقیقت بھی نورانی ہے اور تصوف ہمیں اسی نور کی پہچان سکھاتا ہے۔